الرحمن الرحيم إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما صدق الله مولانا العظيم. جہاں کے نگرانی ادارہ اور میرے دیگر افراد، زمین و جوان عزیز، جہاں کی جملہ پڑھنے والی طالبات، جیسا کہ آپ کے سامنے آج کے موضوع کے سلسلے میں وضاحت اور صراحت کی گئی ہے کہ آج کی گفتگو کا رب ربات دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کے سلسلے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں. ان آیتوں میں جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کیا، یہ دنیا کی حقیقت پر تفصیلی روشنی ڈالنے والی آیت ہے. مختصر دنیا کی حقیقت کو مختلف آیتوں میں اجاگر کیا گیا، لیکن ان تمام آیات میں دنیا کے سلسلے میں وضاحت کرنے والی یہ آیت بڑی تفصیلی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اعْلَمُوا أَنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. یاد رکھو کہ بے شک یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت صرف ایک کھیل تماشے کی ہے، پھر ایک زینت اور انتہائی کچھ سجاوٹ کی ہے. پھر یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ آپس میں مالوں کے اندر اور اولاد کے اندر ایک دوسرے پر فخر کرنے کی حیثیت ہے. آپس میں فخر کرنا، پھر مال و اسباب کو بڑھانے کی ایک حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کو اس طرح مثال دے کر سمجھاتا ہے. ایسا سمجھو دنیا والوں کہ تم جس دنیا میں رہتے ہو کمثل غیث، ایک بارش کی طرح اس کی مثال ہے. ایک بارش کھیتی کرنے والوں کو بہت زیادہ پسندیدہ کھیتیاں اور گھاس پیدا کرتی ہے، جس سے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. بہت ساری مختلف قسم کے پھل پھلات، خوبصورت پھول رکھنے والے پودے وجود میں آتے ہیں، جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. ثم یہیج، کہ اچانک وہ گھاس، وہ پودے سوکھ جاتے ہیں. سوکھنے کے بعد اس طور پر وہ سوکھ جاتے ہیں کہ تم لوگوں کو وہ پیلے نظر آتے ہیں. یہ قرآن میں مثال ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. اللہ فرماتا ہے پیلے پڑ جانے کے بعد وہی پودے، وہی گھاس بھوسے کی شکل یا گھاس کی شکل اختیار کی جاتی ہے، وہ پودے اختیار کرتے ہیں. تو یہی بس ایک دنیا کی حقیقت کی مثال ہے. کچھ دیر کے لیے اس سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے خشکی ہے، سامنے تری ہے، لیکن اس کے پیچھے، اس کے پردے کے پیچھے خشکی ہی خشکی نظر آتی ہے. اللہ نے فرمایا
کہ دنیا ایک کھیل تماشا بھی ہے. اس طریقے سے ہم سڑک کے کنارے سے کبھی گزر رہے ہوں, وہاں کوئی کھیل تماشا بتانے والے لوگ موجود ہوں, کھیل اور تماشا دکھایا جا رہا ہے, تو کھیل تماشا جب تک دکھائی دیتا ہے تو پبلک رہتی ہے. کھیل تماشا ہمیشہ نہیں دکھائی دیتا, ہمیشہ تماشا کوئی آدمی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے جو دلوں کو فرحت بخشتا ہے, دلوں کو ایک خوشی بخشتا ہے, دلوں کے اندر ایک مسرت اور تازگی پیدا کرتا ہے. لیکن جیسے ہی تماشا بند, ساری پبلک وہاں سے سڑ جاتی ہے. بس کچھ دیر کا ایک تماشا ہے دنیا, یہ اللہ فرماتا ہے. یہ اللہ کی دی بھی مثال. اللہ فرماتا ہے کہ کما حاضر الحیات دنیا لعب و لهو, یہ دنیا کی حقیقت ہے دنیا والوں میں سے کھیل تماشے کی ہے, وزینت, ایک سجاوٹ کی ہے, ایک زیب و زینت کی ہے. کہ دنیا میں جب تک رہیں 2 دن آدمی بہت زیادہ زیب و زینت کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں زیب و زینت کی نظر آتی ہیں, چمکتی بھی نظر آتی ہیں. بس یہ دنیا ہے, لیکن ہمیشہ کی تاریخی اس کے پیچھے رہتی ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا مقام. اس میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے. فخر کس پہ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے. فخر اپنی صلاحیت پہ فخر, مال و دولت پہ فخر, اپنی جائیداد پہ فخر, اپنی خوشحالی پہ فخر, اپنی جاگیرات پہ فخر. فرض کی فخر کا مقام ہے. اللہ نے پہلے بیان کیا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, مالوں کو بڑھانے کی کوشش کرنے کا مقام ہے. بس یہ دنیا کی ہے. اس میں بندہ, ہر آدمی ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے, تیرا مال زیادہ ہو جائے, میں دولت میں آگے نکل جاؤں, تو دولت میں آگے نکل جائے. لیکن دولت میں آگے نکلنے کا تصور انسان کو موت کی تحریر تک پہنچا دیتا ہے, وہ بے خبر پڑا رہتا ہے. تو دوستو یہ دنیا کی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے. ہم نے صرف کھیل تماشے کے 2 دنوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ لیا, اپنی زندگی کا نچوڑ سمجھا, اپنا مقصد حیات بنا لیا. یہ تو تماشے کی چیز, یہ تو کچھ دیر کا مزہ تھا, کچھ دیر کی لذت تھی, تھوڑی دیر کے لیے فخر و ملاحات اور ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کے تصور کا ایک مقام تھا. لیکن اس کے بعد موت نے جب دبوچ لیا, موت کے آغوش میں جب بندہ چلا گیا, تو اس وقت انسان کے آنکھوں میں یہ حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے کہ دنیا کیا ہے. دنیا تو بے حقیقت تھی. دنیا اپنا وجود ضرور رکھتی تھی, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. بس ایک دنیا ایک امتحان کا مقام تھا, لیکن اس امتحان کے مقام کو ہم نے اپنی منزل سمجھا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا کی حقیقت ایسی ہے جیسے کہ ایک مسافر خانہ ہوتا ہے. مسافر خانے میں آدمی ہمیشہ شب بسری نہیں کرتا. مسافر خانہ ہمیشہ ٹھہرنے اور رکنے کا مقام نہیں ہوتا. مسافر خانہ دائمی زندگی گزارنے کا ٹھکانا نہیں ہوتا. مسافر خانہ صرف تھوڑی دیر کے آرام کے لیے ہوتا ہے, اور مسافرین کے گزرگاہوں کے پاس جو بنایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ کچھ دیر آرام کر کے آگے اپنے منزل کی طرف نکل جائے. تو دنیا کی حقیقت کتنی کی ہے, ایک انسان عالم ارواح سے چلتا ہوا آ رہا ہے, جہاں سے اس کی روح تیار ہوئی تھی, وہاں سے لے کر باپ کی پشت میں منتقل ہوتا ہے, باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے, پھر وہاں سے اس دنیا میں جب ظاہر ہو جاتا ہے تو بس یہ ایک مسافر خانہ ہے, ایک ٹھکانا ہے, ایک اسٹیشن ہے. پھر یہاں سے آگے بڑھنا ہے. اس کی منزل انسان کی جنت یا دوزخ پر ہے. منزل جنت یا دوزخ ہے, ایک ٹھکانا ہے اور مسافر خانہ ہے. لیکن مسافر خانے کو ہم نے اپنا ابدی خانہ بنا لیا, اور ہمارا یہ تصور ہو چکا ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہمارے لیے سب کچھ ہے, ہم کو مرنا نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی کا مقام ہے.
دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کی جاتی ہے، یہ کھیتی ہے. یہاں جو بویا جاتا ہے، یہاں زمین کے اندر جو کچھ چھپایا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، اس کے اثرات آخرت میں گزار ہوتے ہیں. وہ پھل اور پھول کی شکل میں آخرت میں دکھائی دیتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ کھیتی ہے. اور مگر یہ دنیا دھوکے کا ہے. اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا صرف اے انسان دھوکے کا ہے. قرآن کا یہ دھوکے کا گھر ہے، فریب کا گھر ہے کہ اتنا زیادہ اپنے اندر دنیا فریب کاری اور دھوکہ رکھتی ہے کہ انسان کو ایک عجیب تصور میں وہ پڑا ہوا رہتا ہے کہ شاید اب میری زندگی بہت زیادہ طویل ہے، میں ایسا کروں ویسا کروں. بڑے بڑے پروگرام بناتا ہے، بڑی آرزوئیں اس کے دل کے اندر جنم لیتی ہیں، بڑے تصورات میں مگن رہتا ہے. نہ جانے کن کن تصورات میں عالم آغوش میں چلے جاتا ہے، بستر کے آغوش میں جاتا ہے، سوتا ہے. سوتے یہ بھی سوچتا ہے کہ صبح یہ کرنا ہے، آگے کی زندگی میں ایسا کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، میری اپنی ذات کی راحت کے لیے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. انہی تصورات سے گم رہتا ہے. انہی تصورات کے درمیان میں موت آ کے اس کو لے کے چلے جاتی ہے. یہ دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکے کا ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ فرماتا ہے ولدار الآخرۃ خیر. اللہ فرماتا ہے کہ اے غافلو، اے غافل بندو، یاد رکھو یہ دنیا تمہارے لیے دھوکے کا گھر ہے، آخرت کا گھر ہی تمہارے لیے ہر حال میں بہتر. وہ ہمیشہ باقی رکھنے والا گھر ہے. قرآن مجید کے اندر اس کا تصور مختلف انداز سے مختلف پیمانوں میں بیان کیا گیا ہے. اب یہ دنیا ہے جس کو ہم جمع کرتے ہیں پیسے کی شکل میں، روپیوں کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں، دولت کی شکل میں جمع کرنا ہے. اب یہ تصور کرنا ہے، غور کرنا ہے اس بات پر کہ آیا یہ باقی رہنے والے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں. یہ باقی رہنے والے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں. پیسہ ہم نے جمع کیا، باقی رہنے والا تھوڑی ہے. دولت ہم نے اکٹھا کر لی، باقی رہنے والی تھوڑی ہے. دنیا کا سارا کرو فرض بھی اگر اپنے پاس اکٹھا کر لیا تو باقی رہنے والا نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تمہارے پاس کیا ہوتا ہے؟ تمہارے پاس پیسہ ہوتا ہے، تمہارے پاس جائیداد ہوتی ہے، تمہارے پاس سرمایہ ہوتا ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. وما عند اللہ کی بات، اور اللہ کے پاس جو کچھ یہاں سے پہنچتا ہے وہ باقی رہتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ دولت پہنچتی ہے. دولت اللہ کے پاس تک کیا پہنچے گی؟ یہ قبر کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ دھڑا کا دھڑا پڑا ہوا رہ جاتا ہے. اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ نیک اعمال پہنچتے ہیں، صدقہ خیرات پہنچتے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ پہنچتا ہے، خشیت الہی کی دولت پہنچتی ہے، ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل پہنچتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب دنیا کے اندر ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسہ کر کے اگر جمع کر کے ہم تجوری میں رکھ دیں پھر تو پیسہ بڑھتا تو نہیں. اس کو بڑھانے کے لیے ہم کسی بینک کا سہارا لیتے ہیں، کاروبار کا سہارا لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یہ بڑھتا ہے. ارے بڑھتا ہے، بڑھ کے ختم ہوتا ہے. لیکن اللہ کے پاس جو رہتا ہے نیک عمل وہ باقی رہتا ہے. کس انداز سے باقی رہتا ہے؟ جتنا ہم نے یہاں سے بھیجا تھا اتنا ہی باقی رہتا ہے. نہیں، حدیث شریف میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن یہاں نیکی کرتا ہے اور وہ اپنا نیک عمل آگے بڑھاتا ہے، بڑھانے کا مطلب ہے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو نیکی دل سے کی جاتی ہے، نیت اور خیر سے کی جاتی ہے، اچھے ارادے سے کی جاتی ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک عمل پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد پروردگار عالم اس نیک عمل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور روزانہ ہر لمحہ اس کے اندر اس کے ثواب میں اضافہ کرتا رہتا ہے، بڑھاتا ہے، حدیث کا آتا ہے، بڑھاتا ہے. اب جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، انتقال کرنے کے بعد جب قبر کی منزل آتی ہے، قبر کی منزل میں پہنچنے کے بعد جب بروز محشر اٹھتا ہے، حساب و کتاب کے لیے میدان پہ پہنچتا ہے،
حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جاتا ہے، تو وہ بندہ جتنی نیکی دنیا میں کیا تھا اس نیکی سے کروڑوں درجے بڑھ کے اس کا ثواب وہاں اللہ کی بارگاہ میں پاتا ہے۔ آنے کے بعد بندہ خوش ہو جاتا ہے، حیرت میں پڑتا ہے، تعجب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں نے یہ نیکی اتنی بڑی انداز کی تو نہیں کی، میں تو نماز ایک پڑھا تھا، لیکن یہاں اتنا زیادہ لاکھوں نمازوں کا ثواب، ایک نماز کا ثواب، یہ اتنا زیادہ کیسے بڑھ گیا؟ میں اتنی نمازیں تو نہیں پڑھا تھا، اتنے صدقہ خیرات تو نہیں کیے تھے، اتنے حج تو نہیں کیے تھے، اور اتنا زیادہ ذکر و تسبیح تو نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے بندے تجھے تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا سرمایہ تیرا ہی ہے، یہ تیرا ہی ہے۔ بندہ عرض کرے گا کہ مولا اتنا زیادہ میرا کیسے ہو گیا، جبکہ اتنا زیادہ تو میں نے کیا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور اس سے بالکل سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان میں کہتا ہے کہ اے بندے، جو کچھ تو چھوٹا سا عمل میری بارگاہ میں بھیجا تھا، چھوٹی سی نیکی میری بارگاہ سے تو نے جو روانہ کی تھی، اس نیکی کو اس وقت سے لے کر آج محشر کے دن تک میں اپنے پاس رکھ کر بڑھاتا رہا، میں بڑھاتا رہا، لہذا پہاڑوں کی شکل میں تو اپنی چھوٹی چھوٹی نیکی کا ثواب یہاں دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل یہ بڑھتا رہتا ہے، جیسا دنیا کے پیسے بڑھتے رہتے ہیں، کاروبار میں لگا دیے، بینک میں رکھ دیے، بڑھتے رہتے ہیں بولتے ہیں، تو وہاں بڑھتا رہتا ہے، اتنا ہی نہیں رہتا کتنا ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت بڑھاتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق بڑھاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا سخی ہے، کوئی اتنا بڑا سخی تو نہیں، تو وہ اپنی شان کے لائق بندے کے اعمال نیکیاں وہاں بڑھاتا ہے۔ تو دوستو یہ دنیا کرنے کا مقام ہے، یہ دارالعمل ہے، عمل اور جدوجہد اور کوشش کا مقام ہے۔ یہاں جو کچھ بندہ کرتا ہے وہاں اس کا فائدہ نمودار ہوتا ہے۔ کرنے والے اپنے انداز سے کرتے ہیں، اپنے انداز سے کرتے ہیں، لیکن دنیا کی حقیقت کو سمجھے بتائے۔ کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس آدمی کا نیکی کرنا یہ اس کے لیے اتنا زیادہ مفید نہیں ہوتا جتنا وہ تصور بنانے بیٹھتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص ہوگا، پہاڑوں کی شکل میں اس کی نیکیاں ہوں گی، مگر قیامت کے دن اس شخص کو اتنی بڑی نیکیاں ہونے کے باوجود سیدھے اس کو دوزخ میں پہنچایا جائے، وہ شخص دوزخ میں جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص نمازیں نہیں پڑھا ہوگا؟ تو سرکار فرمائے کہ وہ ضرور نمازیں پڑھا ہوگا، شب بیداری کیا ہوگا، روزے رکھا ہوگا، حج کیا ہوگا، اعمال خیر اختیار کیا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی نیکیاں رکھنے کے باوجود سب کچھ وہ کیا، لیکن دوزخ کے حوالے کیسے ہوا؟ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے ہوا کہ وہ ہر نیکی تو کرتا تھا، نماز بھی پابندی سے پڑھتا تھا، حج اور صدقہ خیرات بھی کیا کرتا تھا، لیکن وہ دنیا کی چیزوں پہ مر مٹتا تھا، دنیا سے دل لگاتا تھا، دنیا کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے رکھا تھا، وہ دنیا میں نہیں رہتا تھا، دنیا اس میں رہتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، اب ہم لوگ غلط تصور یہ بھی قائم کر لیتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کو چھوڑ کر، اس آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں جا کے زندگی گزارنا ہے، شاید یہ کہا جا رہا ہے۔ نہیں، اسلام کی تعلیمات میں یہ رہبانیت کا تصور بھی نہیں ہے کہ دنیا کو اور اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر جنگل میں جا کے زندگی گزاری جائے، نہیں، بلکہ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کریں لیکن دنیا کو دل میں نہ اتارا کریں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین مثال دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے خطبات میں کہ اے لوگوں، دنیا کو صرف ہاتھ میں رکھا کرو، دل میں نہ اتارا کرو۔ پیسہ ہے، پونجی ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، یہ ہاتھ کے اندر، دل میں نہیں اتارنا ہے۔ جہاں دل کے اندر محبت اس کی آ گئی، ساری نیکیاں مل جا گئے، تو ساری نیکیاں اور سارے کے سارے حسنات بالکل ختم ہو گئے۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ قرآن مجید میں
ایک بہت بڑے بدبخت کافر کا قصہ بیان ہوا. اس کا نام ہارون تھا. آپ نے سنا ہوگا نا. ہارون اس کی دولت بہت مشہور ہے. ہارون کا خزانہ اردو میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں. ہارون کا خزانہ جمع کرتے. تو ہارون کا جو خزانہ تھا واقعی اس کا خزانہ بہت زیادہ تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم فآتیناہ من الکنوز ما مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اللہ فرماتا ہے کہ قارون کو ہم نے خزانے عطا فرمائے تھے. بے شمار خزانے, دولت, اس کے انبار. خزانوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ خزانے جن گوداموں میں وہ بھر کے رکھتا تھا ان گوداموں پر جو کپل ڈالے جاتے تھے تو کپل کی جو چابیاں ہوتی تھی ان چابیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ چابیاں اٹھا کے لے جانے والی اور لانے والی بڑی مضبوط طاقتور ایک کثیر جہاز ہوا کرتی. ایک آدھ آدمی چابی اٹھا کے لے جا سکتا. اتنی چابیاں تھی تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے گودام کتنے تھے, کہ دولت کا عالم کیا تھا, ضرورت کتنی جمع کیا تھا, کتنے خزانے سے ہوں گے. اس زمین کا جو حصہ تھا وہ خزانوں سے بھر دیا تھا. اس کے دل کے اندر اپنے خزانوں کے بلبوتے پر خواہش ہوتی ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت جو ہم تصور لے لیتے ہیں. چاہے لاکھ کیا جائے لیکن موت کی لگن سے جانا ہے. تو اس کے دل کے اندر ایک خواہش ہو گئی کہ میں سنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنت ہے, لہذا میں اس زمین پر اپنی جنت کیوں نہ بناؤں. جنت بنانے کے شوق میں مجھے سرمایہ تو بہت تھا. اب وہ زمین کے حصے پر بڑے وسیع حلقے پر جنت بنانے کا ارادہ کیا. اس کی نام نہاد جنت. اب اس کے اندر وہ جو سنا کرتا تھا کہ جنت کیا ایسا ہے ویسا ہے, نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی, شہد کی, شراب کی, اور جتنے بھی چیزیں جنت کے بارے میں وہ نبیوں سے سنتا اور کتابوں میں پڑھتا تھا. اسی حساب سے وہ بڑے بڑے اس زمانے کے انجینئر جو تھے ان کو جمع کیا اور اس کے مشورے دے کر وہ جنت بنا دیا. اس کی اپنی نام نہاد جنت بنا دیا. اور ایسی بے مثال کہ جو آدمی دیکھے وہ تنگ رہ جائے, اپنے ہوش کھو دے. ہر قسم کے اس میں محلات, ہر قسم کا اس کے اندر قبروں پر ایسا حسین منظر کہ بس ایک عجیب دنیا نظر آنے لگے. ساری جنت بن گئی اس کی نام نہاد. جنت بن گئی, پورے دروازے لگ گئے, ایک سے ایک حسین محلات بن گئے. اب افتتاح کا وقت ہے اور وہ اس میں منتقل ہونا ہے. ہارون جنت یہ بنا دیا, تکمیل ہو گئی. لوگ جا کے بولنے لگے ادھر اور درباری لوگ کہ جنت بن گئی. اب ہارون نکلا, بڑے عزت و احترام کے ساتھ نکلا کہ بالکل وہ سوار ہو کر عمدہ قسم کے گھوڑے پر اور بڑی جماعت کے ساتھ بڑے نرالے انداز میں حکموں کے ساتھ وہ نکلا کہ جنت میں داخل ہونا ہے اور وہاں رہنا ہے بھائی. تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے جنت تکمیل ہو گئی. اب وہ نکل رہا ہے بڑے دھوم دھڑاکے کے ساتھ. جیسے ہی وہ اپنی نام نہاد جنت کے قریب پہنچا, پہنچنے کے بعد ایک قدم اس نام نہاد محل اور جنت کے اندر ڈالتا ہے, دوسرا قدم اس تحریر کے باہر ہی رہتا ہے کہ اسی وقت ملک الموت پہنچتے ہیں اور اس کی روح کھینچ کے لے کے جاتے ہیں, موت کے لیوارے میں لے جاتا ہے. بس یہی عالم ہے. اسی عالم میں کھڑا ہوا ہے. ایک قدم اس کی نام نہاد جنت کے اندر, ایک قدم باہر. اسی حالت میں اس کو موت دے دی جاتی ہے اور وہ موت سے گلے لگ جاتا ہے. جنت ایک طرف دھری کی دھری پڑی ہے, ایک طرف اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. ساری ارمانیں دل کے اندر ہی طواف کر کے وہ رہ گئی. ساری تمنائیں بالکل مٹی میں مل گئی اور دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ واقعی موت ایک ایسی چیز ہے, دنیا ایک ایسی حقیقت رکھنے والی بے حقیقت چیز ہے کہ اس کے سامنے قارون کا خزانہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. قارون جیسا اتنے خزانے رکھنے والا بھی موت کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے بالکل بے یار و مددگار پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور گرتا ہوا نظر آتا ہے. یہی ایک منظر ہے جو ہم کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دعوت فوری کا دیتا ہے کہ بس یہ منظر یہ دنیا ہے.
اور کس دنیا کے پیچھے ہم پڑے؟ دوستو ایک چیز تھی، اگر موت نہ ہوتی تو پھر بھی دنیا سے دل لگانا عقل مندی ہوتی۔ موت اگر نہ ہوتی، اگر ایسا ہوتا خدا نہ کرتا کہ کوئی مرنے والا نہیں، موت کسی کو نہیں ہے، یہاں سے جانے ہی نہیں، تو اس وقت اگر کوئی انسان کوئی بندہ دنیا سے دل لگاتا ہے یہاں کے پیسے سے یہاں کے سرمایے سے اور اس کے اندر مگن رہتا تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم پر بڑا افسوس ہے کہ موت ہمیشہ دستک دے رہی ہے۔ ہر صبح ہونے والی صبح آواز دیتی ہے کہ شام تک تو رہے گا نہیں رہے گا، ہر شام پکار رہی ہے کہ صبح تک کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہر لمحہ بالکل بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں ہم اس دنیا میں نہیں لگاتے، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن حدیث کا نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کی حقیقت موت کے نوالے میں جانا بھی ہے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ موت سے گلے لگ رہے ہیں، کتنے لوگ جائیدادیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، کتنے لوگ سرمایہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، کتنے لوگ اپنی دولت کو پیٹ پیچھے ڈال کر چلے جا رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی پوری کمائی محنت کی کمائی پسینہ ڈبکا کر ایک عمر کے حصے تک پہنچ کر کما کے وہ بڑی قیمتی جائیدادیں رکھ رہے ہیں تاکہ آج کی تاریخ میں ہم زندگی اچھی حالت میں گزاریں اور بڑی راحت سے گزاریں۔ بڑی اکٹھا کر کے جماعت وہ سرمایہ اکٹھا کیا، دولت اکٹھا کیا، محل بنا دیا، اور اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں سکون سے اس میں زندگی گزاروں، اسی شب اس کو موت آتی ہے اور وہ جتنا بنایا ہوا ہے وہ وارثین کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ تو جا کے غلط گڑے میں پڑا ہوا محل چھوٹ گیا۔ اسی لیے کہنے والے ایک اچھی مثال کی ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ بس یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ایسا جمع ہو رہا، دنیا کچھ کام آنے والی ہے۔ بزرگوں نے مثال دی ہے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، مثال کے طور پہ سمجھو، ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ گلاس ہے، یہ باٹل ہے، اس کو لے جاؤ اور بازار جا کے تیل لے کے آؤ۔ بازار گیا، جا کے معمول کا جو ہوتا ہے گلاس اس کے اندر تیل ڈلوایا، پیسے دے کے تیل کچھ بچ چکا تھا دکاندار کے پاس۔ بچنے کے بعد دکاندار نے کہا تم نے گلاس چھوٹا لایا، اب تیل بچا ہوا کس میں ڈالوں؟ تو بچہ جو کہ نادان ہے وہ بولنے لگا کہ میں آتے وقت دیکھا تھا کہ گلاس کے نیچے بھی کچھ تھوڑی سی جگہ جس سے خالی ہے، نیچے ہوتا تھا بھی تھوڑا سا دائرہ خالی، وہ حصہ خالی دیکھا تھا میں نے، وہ بچا ہوا تیل اس میں ڈال کے لے جاتا ہوں، یہ کہا اور گلاس کو الٹا کر دیا، تیل ڈالا ہوا الٹا کرنے کے بعد اب اس میں تیل ڈال دیا گیا بچا ہوا، اب بچا ہوا تیل ڈال کے اپنی دانش میں سمجھتے ہوئے کہ پورا تیل بھی ادھر طرف ہے اور یہ بچا ہوا تیل بھی میں نے نہیں چھوڑا، اب تو میری اپنی جان اس کو بڑی شاباشی دے دوں، بچا ہوا تیل بھی لے کے آیا، اللہ برابر تیل دکاندار کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس حقیقت کے ساتھ اس تصور کے ساتھ گھر کا راستہ اختیار کرتا ہے، گھر میں پہنچنے کے بعد ماں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں یہ تیل لے کے آیا ہوں، تو ماں کہتی ہے کہ افسوس ہے نادان، تیل کہاں سے لایا؟ وہ کہتا ہے یہ تیل ہے، نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے نیچے کا اس کو بتا کے کہتا ہے کہ تیل ہے، اتنا سا تیل اتنے پیسوں میں؟ تو بچہ اس وقت کہتا ہے امی جان پلٹا ہے تو اگر پلٹنے الٹنے گلاس کو تو ادھر بھی تیل ہے، ایسا کہتا ہے اور وہ الٹ دیتا ہے، الٹتے جس حصے میں جس دائرے میں تھوڑا سا تیل تھا وہ بھی گر گیا، اور وہ جو تیل تھا گلاس کے اندر وہ تو پہلے ہی گرا ہوا، نہ گھر کا کام آیا نہ ادھر کا کام آیا۔ ہم جس دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے، مطلب نہ دنیا میں یہ دنیا کام آنے والی ہے، یہ پیسہ کام آنے والا ہے، یہ جائیداد کام آنے والی ہے، نہ آخرت میں کام آنے والی ہے۔ یہ بالکل دھوکے کا گھر ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ مدینے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک لبے سڑک ایک مردار بکری پھینک دی گئی ہے، مردار بکری اتنی موت بکری پھینک دی گئی ہے اور اس سے بدبو پھوٹ کے نکل رہی ہے۔
آنے جانے والے گزرنے والے ناکوں کو بند کر کے وہاں سے گزرا کرتے ہیں، بو آ رہی بدبو۔ صحابہ کرام بھی اپنے ناکوں کو بند کیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے سب صحابہ کو آپ نے بلایا، اور اس کے بعد صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں بتاؤ تم لوگ ناکوں کو کپڑا کیوں لگا رہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے گندی بو پھیل رہی ہے، وہ بدبو آ رہی ہے، اس لیے ہم کپڑا لگا رہے ہیں، یہ مردار بکری ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو مردار بکری ہے اس سے بدبو پھیل رہی ہے، سڑی ہوتی ہے، یہ اس کے مالک کے پاس جاری اور محبوب کی یا نہیں تھی؟ جی، وہ ایسے تو مر گئی اور سڑ گئی تو لے گیا کہ یہاں پھینک دیا ہے۔ اب تو گزرنے والے بھی اس کو پسند نہیں کرتے، آپ لوگ ناک کو بند کر کے یہاں سے گزرنے کا مجبور ہیں۔ ایک بات بتاؤ کہ یہ بکری اب اپنے مالک کو پسند ہے یا نہ پسند ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر پسند ہوتی تو اس طرح لمبے سڑک پر کیوں پھینکی جاتی؟ یہ تو بالکل ناپسند ہے، مکروہ ہے، اور انتہائی غلیظ بدبو اس سے آ رہی ہے، گزرنا مشکل ہے، تو مالک اس کو گھر میں لے جا کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، بس دنیا کی حقیقت اور اس کی مثال اس مردار بکری کی طرح۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی حقیقت اتنی ہی زیادہ بدبودار ہے جتنا کہ اس بکری کے مالک کو یہ بکری بدبودار ہے، یہ ناپسند ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا بھی اتنا ہی زیادہ ناپسند۔ پسند کیا ہے؟ آخرت کو ترجیح دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل یہی ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دے بتا اور دنیا کی بے حقیقت اور بے ثباتی کو سمجھے اور اپنی بے وفاتی کو سمجھے۔ بس یہ جو سانسیں ہیں، ہر آنے والی اور جانے والی سانس یہ موت کو یاد کرے۔ جو جانے والی سانس سے اگر وہ پوری نکل جائے تو موت۔ دنیا ہے کیا ہے؟ مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ دنیا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی وہ آخرت ہے۔ دو چیزوں کے درمیان میں بس موت ہے۔ موت ایک پل ہے، ادھر کا جو حصہ ہے وہ دنیا ہے، ادھر کا جو حصہ ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید میں اے میرے بندو تم موت کے اس پار والے نہ بنو بلکہ موت کے اس پار والے بنو جس میں میری رضا تم کو ملنے والی ہے، میری جنت تم کو ملنے والی ہے، میری خوشبودی تم کو حاصل ہونے والی ہے۔ ایسے کام دنیا میں اختیار کرو کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں اور میں خوش ہو جاؤں اور تمہاری آخرت سمجھ جائے۔ تو دوستو آج وقت کا اہم سوال ہے کہ ہم آخرت کے لیے کریں تو کیا کریں؟ دنیا کے لیے تو بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں مگر دل نہیں بھر رہا ہے۔ انسان چاہے دنیا کے لیے کتنا ہی کر لے اور کتنی ہی زیادہ دنیا جمع ہو جائے لیکن دل نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو روایت کرتے ہیں درج کرتے ہیں اگر کسی کو دنیا اتنی ہے اس کا رقبہ اتنا زیادہ اس کو پیسے اور دولت ہیرے جواہرات اور خزانے دیے جائیں اور اس کے مثل اور بھی دیا جائے تو وہ بندہ پھر بھی اتنا اور حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے گا کہ مجھے یہ ناکافی، کیونکہ انسان کے اندر جو حرص پیدا ہو جاتی ہے حرص کا کوئی ایسا احاطہ نہیں ہوتا، حرص کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بڑھتے ہی چلے جاتی ہے، بڑھتے ہی چلے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول جلیل القدر، ایک مرتبہ ان کا غلہ آتا ہے، ملک یمن سے غلہ آتا ہے، مدینے میں شور مچتا ہے کہ غلہ آ چکا ہے، اناج آ چکا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں لوگوں سے کہ یہ شور کیوں بتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف کا غلہ آیا ہے، لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے بڑی سے گولیاں لگ رہی، اتنا زیادہ غلہ آیا تھا، اونٹوں کو ناز کر لائے تھے کہ مدینے میں پروگرام بن گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میرے آقا نے سچ فرمایا تھا کہ عبدالرحمن بن عوف ایسا ایسا ہوگا۔
اب یہ بات حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گئی کہ حضرت عائشہ نے ایسا فرمایا. وہ دوڑ کے آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے امی جان ام المؤمنین، میرے آقا نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ مجھے تشویش ہو رہی ہے، فکر میں پڑا ہوا ہوں. آخر یہ بندہ جو آیا تھا، اتنا کثیر مان میرا جو آیا، تو میرے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، ارشاد فرمائی اے عبدالرحمن، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبدالرحمن جو ہے، میں اس کو بھی جنت میں جاتا ہوا دیکھا اور ان لوگوں کو بھی جنت میں جاتا ہوا دیکھا جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور کم ہے. میرے سنٹر صحابہ کو بھی میں جنت میں جاتا ہوا دیکھا، عبدالرحمن بن عوف کو بھی جنت میں جاتا ہوا دیکھا. لیکن میرے جو سنٹر اور ظاہری طور پر فقیر جو صحابہ ہیں جن کے پاس دولت پونجی سرمایہ نہیں ہے، وہ بڑی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے تھے. لیکن عبدالرحمن بن عوف کو میں نے دیکھا کہ وہ گرتا پڑتا جنت کے دروازے تک پہنچ رہا تھا. یہی میرے آقا نے فرمایا. اتنا سننا تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید دولت زیادہ کرنے کی بنیاد پر مجھے جنت کا راستہ طے کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، لہٰذا یہ سارا کا سارا جتنا اناج آیا ہے، اتنا غلہ آیا ہے، میں اس کو دیکھنے کی نیت سے لایا تھا. آئے ام المؤمنین، آپ کون رہیں، میں اہل مدینہ میں سب کا سب خیرات کر دیتا، سب صدقہ کر دیتا. دولت رکھتے تھے صحابہ تو یہ انداز تھا. حضرت محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، تین چیزوں سے پہلے تین چیزوں کا ضرور خیال کیا کرو. ایک ہے دنیا سے دست بردار ہو جاؤ، ہاتھ اٹھا لو، اور اس کے کہ دنیا دست بردار ہو جائے. ہاتھ دنیا اٹھا لے کہ اگر ہم نے اٹھائیں موت، دنیا خود ہم سے دست بردار ہو جائے گی ایک دن. وہ فرماتے ہیں کہ قبل اس سے کہ دنیا دست بردار ہو جائے، دنیا ہاتھ اٹھا لے تم سے، تم دنیا سے ہاتھ اٹھا لو. اور دوسری چیز، قبر کو تعمیر کر لو. قبر میں جانے سے پہلے تعمیر کرنے کا مطلب بڑا کھود کے رکھ دینا نہیں. تعمیر کرنے کا مطلب ہے کہ قبر کے لیے آسانی پیدا کر لینا، اعمال صالحہ کر کے نیکیاں کر کے قبر میں پہنچنے سے پہلے وہاں کی پوری تیاری کیجیے. تیسری چیز، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضری دینے سے پہلے اس کے رضا کے سارے کام اختیار کر لو. یہ تین چیزیں وقت سے پہلے تیار کر لو تو اس کے بعد تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی کماحت کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی کیفیت اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن ہمارے دل میں دنیا نہ رہے اور آخرت کا کامل تصور ہماری زندگیوں میں گامزن ہو جائے اور آخرت کی محبت اور تصور کے ساتھ ہم زندگی گزارنے لگ جائیں.